السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور میں آپ کے لیے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز لایا کروں۔ ہم صنم ہے اور میری شادی کے بعد میری زندگی ایک نئے سفر کا آغاز ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میری ساس بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ میری ساس ویسے تو بہت اچھی عورت تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھی، گھر کے کاموں میں میری مدد کرتی تھی اور کبھی مجھے بیٹی سے کم نہیں سمجھا۔ لیکن ان کی ایک عادت ایسی تھی جس نے میرے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا کر دیا تھا۔ شروع میں تو میں اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں تجسس بڑھنے لگا۔ بات یہ تھی کہ جب بھی میں نہانے کے لیے واش روم جاتی تو میری ساس فوراً کہتی، پہلے میں نہا لیتی ہوں۔ میں سوچتی کہ شاید ان کی کوئی مجبوری ہوگی یا وہ جلدی میں ہوگی، اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ واش روم سے واپس آتی تو ان کے کپڑے بالکل خشک ہوتے، نہ ان کے بال گیلے ہوتے اور نہ ہی ایسا لگتا کہ وہ نہا کر آئی ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوتی لیکن کبھی ان سے پوچھنے کی ہمت نہ کرتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ میں کئی بار سوچتی کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن پھر یہی بات ہر بار ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بھی ذکر کرنے کا سوچا، لیکن پھر رک گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ماں بیٹے کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود حقیقت جاننے کی کوشش کروں گی۔ دن گزرتے رہے اور میرے دل کا سوال بڑھتا گیا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ خراب تھی، پھر بھی وہ حسب معمول سب سے پہلے واش روم چلی گئی۔ میں خاموشی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ باہر آئیں تو میں نے غور کیا، لیکن آج بھی وہ ویسی ہی تھی جیسے پہلے ہوتی تھیں۔ میرے دل میں تجسس اور بڑھ گیا۔ میں نے سوچا، آخر ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ ایک دن ایسا موقع آیا جس نے مجھے حقیقت جاننے کا موقع دے دیا۔ میری ساس نہانے کے لیے واش روم گئی اور کچھ دیر بعد باہر آ گئیں۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ اپنے کمرے میں جائیں، پھر میں آہستہ سے واش روم کی طرف گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی پریشان کیوں ہوں۔ میں نے پورا واش روم غور سے دیکھا۔ پہلے تو سب کچھ عام لگ رہا تھا، لیکن پھر میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں کچھ دیر تک وہی کھڑی رہی، کیونکہ جو راز میرے سامنے آیا تھا اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میری ساس ہر بار واش روم سے خشک کیوں نکلتی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ آخر وہ یہ سب مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جلدی بازی نہیں کروں گی اور پہلے اپنی ساس سے حقیقت ضرور پوچھوں گی، کیونکہ وہ صرف میری ساس نہیں بلکہ میرے لیے ایک ماں جیسی تھی۔ اگلے دن میں نے ہمت کی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ وہ مسکرائی اور بولی، پوچھو بیٹا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، آپ بار بار مجھ سے پہلے واش روم کیوں جاتی ہیں اور واپس آ کر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے آپ نہا کر آئی ہیں؟ نہیں، یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، صنم میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے بارے میں کچھ غلط سوچو، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری ایک چھوٹی سی بات ان کے دل میں اتنا درد چھپا سکتی ہے۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر میری بات سے آپ کو تکلیف ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میرا مقصد آپ پر شک کرنا نہیں تھا، میں بس حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، صنم بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں سوال آنا فطری بات ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے گھر میں کوئی پریشانی ہو۔ پھر انہوں نے جو بات بتائی اسے سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میری ساس نے بتایا کہ کچھ سال پہلے انہیں ایک بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں عام طریقے سے نہانے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ایک خاص طریقہ بتایا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتی تھی، لیکن اس عمل میں زیادہ پانی استعمال نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں زیادہ وقت لگتا تھا۔
वो कहने लगी कि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे कमज़ोर या बीमार समझकर परेशान न हो जाओ, इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। मैं हैरान रह गई क्योंकि जिस बात को मैं एक अजीब रात समझ रही थी वो दरअसल मेरी सास की एक मजबूरी थी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, अम्मी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तो आपका ख्याल रखती। वो मुस्कुरा कर बोली, बेटा हर माँ की तरह मैं भी चाहती थी कि मेरी बहू मुझे मजबूत समझे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे बोझ समझो। ये सुनकर मेरे दिल में अपनी सास के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हम किसी के अमल को देखकर अपनी तरफ से कहानी बना लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। उस दिन के बाद मैंने अपनी सास का और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने अपने शोहर को भी ये बात बताई, वो भी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी माँ को समझा और उनका साथ दिया। वक्त गुजरता गया और हमारा रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। मेरी सास अब मुझसे अपनी हर बात शेयर करती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी। मैंने उस वाक़े से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि किसी के बारे में बगैर जाने कोई फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो हमें नज़र नहीं आती। बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें अजीब लगती है उसके पीछे कोई तकलीफ़, कोई मजबूरी या कोई छुपी हुई वजह हो सकती है। मेरी सास ने भी बरसों एक मुश्किल अपने दिल में छुपा कर रखी, लेकिन उनकी नीयत सिर्फ यही थी कि घर में सुकून रहे। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मुझे ऐसी सास मिली जिन्होंने मुझे सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी समझा, और मुझे भी मौका मिला कि मैं उन्हें वो मोहब्बत दे सकूं जिसकी वो हकदार थी। मेरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्ते एतमाद और समझ से मजबूत होते हैं। अगर हम किसी के अमल के पीछे छुपी वजह जानने की कोशिश करें तो बहुत सी गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं और मोहब्बत मज़ीद बढ़ सकती है।